الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ معزز ناظرین، قرآن کریم کی اس محفل میں آپ کا استقبال ہے۔ خلاصہ قرآن کریم کی اس محفل میں ہم ایک پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی بنیادی ہدایات پہ غور و فکر کی نگاہ ڈالتے ہیں۔ آج ہم 11ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو، مسلمانوں کو کیا بنیادی ہدایات دی ہیں ان پہ غور کریں گے۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس کی روشنی سے اپنی حیات کو منور کرنا چاہیے۔ آئیے بنیادی ہدایات پہ غور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں۔ ہم جب 11ویں پارے کو شروع کرتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ سورہ توبہ کا ابھی تسلسل ہے، سورہ توبہ ہی چل رہی ہے اور منافقین کا جو ذکر چل رہا تھا وہ ذکر ابھی ہو رہا ہے۔ جنگ میں پیچھے رہ جانے والے منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ آ کر کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح جھوٹی قسمیں کھا کھا کر یقین دلا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ پریشانیاں تھیں، مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جھوٹ سے واقف ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے میں اعراب کے بارے میں، دیہاتیوں کے بارے میں بتلایا ہے کہ ان میں کیسے کیسے لوگ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر عادل، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ ان میں ہیں جن کا ذہن کافرانہ ہے، ان میں لوگ ہیں جو کفر میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں لوگ ہیں جو نفاق میں پڑے ہوئے ہیں اور اس معاملے میں بڑے سخت ہیں، لیکن ساتھ ہی ان میں جو اچھے لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ گویا ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں حقیقت بیان کی ہے۔ ان کے اندر جو لوگ کافر ہیں، منافق ہیں اور ان کی راہوں پہ چلنے والے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، اور جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اترے ہوئے دین پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار و مہاجرین میں جو سبقت کرنے والے لوگ تھے، ہمارے آئیڈیل، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا حسین ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ راضی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ساری آسائشیں تیار کر رکھی ہیں۔ اتنا حسین تذکرہ ہے، اور اس پہ جتنا غور کیا جائے انسان کے اندر ایمان اتنا زیادہ تازہ ہوتا ہے، اور اہل ایمان کے راستے پہ چلنے کا اتنا ہی زیادہ انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان نفوس قدسیہ کی راہوں پہ چلنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق دے۔ دراصل ان کی راہوں پہ چلنا ہی انسان کی کامیابی ہے۔ اگر ہم ان کی راہوں پہ نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد پھر منافقین کے ایک عمل کی طرف اشارہ کیا ہے، اور مسلمانوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبردار کیا ہے کہ جو مسجد نقصان پہنچانے کے ارادے سے بنائی گئی ہے، جس مسجد کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کر دی جائے، جس مسجد کا مقصد اچھا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اس مسجد ضرار میں آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اس مسجد میں نماز پڑھنی ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے، جیسے مسجد قباء ہے، جیسے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نیت بہت معنی رکھتی ہے کہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ بظاہر مسجد کا بنانا اپنے آپ میں بڑا اچھا اقدام ہے، بڑی اچھی چیز ہے کہ کوئی آدمی مسجد بنائے، لیکن
اگر نیت اچھی نہیں ہے، مسجد بنا کر مسلمانوں کو توڑنے کا ارادہ ہے، مسلمانوں کی قوت و شوکت کو زد پہنچانے کا ارادہ ہے، تو ایسی صورت میں مسجد بھی کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ کیا کہ یہ منافقین جو مسجد بنا رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ آپ جا کر ان کے لیے نماز پڑھ دیں، وہ برکت کا آپ سے حصول بظاہر چاہ رہے ہیں، لیکن در حقیقت ان کی جو نیت ہے وہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کی ہے۔ اس لیے مومنین کے جو اوصاف ہیں وہ کیا ہیں؟ مومنین کے اوصاف یہ ہیں، ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جانیں خرید لی ہیں، یہ عبادت کرتے ہیں، اللہ پاک کی حمد بیان کرتے ہیں، رکوع و سجدہ میں لگے رہتے ہیں، یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل ایمان سے، ہم مسلمانوں سے پھر ایک بڑا مطالبہ بھی کیا ہے، ایک بڑی حقیقت بھی بیان کی ہے، اور وہ ہے ولا اور برا کا رشتہ۔ ولا اور برا کیا ہے؟ ہم اگر ایمان والے ہیں تو ایمان والے سے ہمیں قلبی محبت ہوگی، اور جو بھی ایمان والا نہیں ہوگا، جو بھی اس ایمان کا دشمن ہوگا، اس سے ہم برات کا اظہار کریں گے۔ ایمان جس کا مضبوط ہوگا، اس سے ہماری محبت اتنی زیادہ مضبوط ہوگی، اور جس کے اندر کفر جس قدر ہوگا اور ایمان والوں سے نفرت جس قدر ہوگی، اسی کے حساب سے ہم اس سے دوری اختیار کریں گے اور اعلان برات کریں گے۔ اگر ایسا آدمی ہمارا اپنا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ہمارا باپ یا ہمارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، تو بھی ہمیں اس سلسلے میں یہ حقیقت یاد رکھنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ باضابطہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا تب کی جب انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کے والد اس ایمان کے دشمن ہیں۔ جب ان پہ یہ حقیقت واضح ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ یہ جو پورا سیاق چل رہا ہے ابھی اس پارے میں، وہ غزوہ تبوک کا سیاق چل رہا ہے، اسی کے تناظر میں یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اس میں بہت سارے منافقین تو جان بوجھ کر پیچھے رہ ہی گئے تھے، کچھ سچے اچھے ایمان والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ ان میں حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، یہ تینوں بزرگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آ کر انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، یہ مانا کہ سب کچھ ٹھیک تھا لیکن ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے نہیں جا سکے، ہم سے یہ غلطی ہوئی، اور کوئی بہانہ، کوئی جھوٹ کا سہارا انہوں نے نہیں لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتارے ہوئے اس قرآن کریم میں ان تینوں لوگوں کا بطور خاص ذکر کیا اور ان کی توبہ قبول ہوئی، لیکن اس سے پہلے کا جو مرحلہ تھا ان تینوں کے لیے وہ بہت اہم تھا۔ اہل ایمان کو اس پورے واقعے پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان تینوں سے صحابہ کرام کی جماعت بات چیت نہ کرے، ان کا بائیکاٹ کرے، ان کی بیویاں ان سے الگ ہو جائیں، اور وہ جو ایام ان کے گزرے 40 دن کے، لگ بھگ 40 دن کے، وہ بڑے سخت گزرے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا ہے، بخاری شریف میں وہ روایت پوری طرح سے محفوظ ہے، موجود ہے۔ ہمیں اس پورے واقعے کو پڑھنا چاہیے اور روشنی حاصل کرنی چاہیے کہ کس طرح اہل ایمان کو آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، لیکن اگر وہ سچے ہیں، حق کی راہ پہ ہیں، جھوٹ اور بہانوں سے کام نہیں لیتے، تو آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کا اقبال بلند کرتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول کی اور ایمان والوں سے کہا کہ اے ایمان والو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو سچا کہا اور ان کی راہ پہ چلنے کا ایمان والوں سے مطالبہ کیا۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے میں آگے ایک بڑا حکم دیا ہے کہ مسلمان سارے کے سارے تو دین کی تعلیم کے لیے، تفقہ فی الدین کے لیے نہیں نکل سکتے، لیکن کچھ لوگوں کو نکلنا چاہیے کہ وہ تفقہ فی الدین حاصل کریں، دین کی پوری سمجھ حاصل کریں، دین کو اچھی طرح جانیں، اور اس کے بعد جب اپنے لوگوں میں واپس آئیں تو دین کی تبلیغ کریں، دینی احکام سے لوگوں کو روشناس کرائیں۔ الحمدللہ علماء کرام یہی کام کرتے ہیں اور یہ کرنے کا کام ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے کہ جب قرآن کریم نازل ہوتا ہے، آیتیں آتی ہیں، تو ایمان والوں کا ایمان کس طرح بڑھتا ہے، اور جو منافقین ہیں، کفار ہیں، ان پر یہ آیتیں کتنی سخت گزرتی ہیں، کس طرح سے ان کی گندگی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد اس پارے میں سورہ یونس ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظاہر کائنات
کا ذکر کیا ہے، شمس و قمر کو بنایا، ان کی منزلیں بنائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں تاکہ برسوں کی گنتی اور حساب معلوم ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور عظمت پر ان تمام چیزوں کے ذکر سے استدلال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور انصاف کی بات یہ ہے کہ انسان اگر خالی ذہن ہو کر کائنات پہ غور کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک ضرور پہنچے گا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ خالق کائنات کی دلیل ہے، اس کے ہونے پہ دلالت کرتا ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ تقوی والے لوگوں کے لیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت رکھتے ہیں، ان کے لیے اس پوری کائنات میں رات و دن کے الٹ پھیر میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمانوں اور زمینوں کے بیچ پیدا کیا ہے، جو چیزیں پیدا کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان، زمینوں پہ آسمانوں میں، ان تمام پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے لیے واقعتاً ان میں غور کرنے کا سامان ہے، نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد انسان کی نفسیات کا ذکر کیا ہے کہ جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کو بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے یاد کرتا ہے، اور جب مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتا ہے تو انسان پھر سرکشی پہ اتارو ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر بھی یہ کمی پائی جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے سچ ہونے کو بیان کیا ہے اور بتلایا ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام اللہ میں اپنی طرف سے بڑھا گھٹا نہیں سکتے۔ یہ صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی کہ وہ اپنی طرف سے قرآن حکیم میں کچھ گھٹا دیں یا کچھ بڑھا دیں۔ تو ظاہر ہے کوئی دوسرا یہ کام کیسے کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی شناعت بیان کی ہے اور بتلایا ہے کہ اللہ کے سوا جس کسی کو لوگ پکارتے ہیں وہ نفع و نقصان کے مالک بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں آگے دنیاوی زندگی کی حقیقت بھی بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ دنیاوی زندگی کیا ہے، ایک سراب ہے۔ مان لیجئے کہ بارش ہوئی، چاروں طرف شادابی آ گئی، ہم جب دیکھتے ہیں تو سرسبز و شادابی ہے، پھل نظر آ رہے ہیں، اب ہمیں لگا کہ یہ ساری چیزیں ہماری ہیں، پھر یکایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عذاب اتار دیا اور ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ دنیا کی بس اتنی حقیقت ہے۔ پھر یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کون رزق دے سکتا ہے، کون حق کی رہنمائی کر سکتا ہے، کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، جو زندوں کو مردہ اور مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اگر یہ سب اللہ ہی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ عبادت بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ پھر قرآن کریم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صداقت کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ محمد نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے تو تم اللہ کے سوا سب کو بلا لو اور اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر دکھا دو۔ یہ اوپن چیلنج آج بھی موجود ہے۔ بہت سارے لوگ جو قرآن حکیم کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، انہیں قرآن کریم کے اس چیلنج پہ غور کرنا چاہیے۔ جب وہ غور کریں گے تو انہیں یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ دوستو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا ذکر کیا ہے۔ اولیاء جن پہ کوئی غم نہیں ہوگا، جو پریشان نہیں ہوں گے۔ عام طور پہ ولی یا اولیاء کا جب لفظ آتا ہے، یہ اصطلاح جب آتی ہے سامنے، تو ہم عجیب و غریب قسم کی غلط فہمیوں کے، خوش فہمیوں کے اور عجیب و غریب عقائد کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ یہ وہ کون لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور جو تقوی والے ہیں۔ تو جن کے اندر ایمان پختہ ہے اور جو تقوی کی راہ پہ ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت دل میں رکھتے ہیں، جو اللہ کے دین پہ چلتے ہیں، دراصل یہی لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے دلائل پیش کیے ہیں، شرک کی خرابی بیان کی ہے۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جادوگروں پر ان کو کیسے غلبہ دیا، فرعون کا کبر و غرور کس طرح سے خاک میں ملا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہوئی کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ عذاب سے دوچار کرو، اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بھی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جسمانی طور سے اللہ تعالیٰ نے نشانی بنا دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح و نصرت سے نوازا۔ اور اس میں ایک بہت بڑا درس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی شیار بندوں کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید وابستہ رکھنی چاہیے۔ اور آخرکار جو نتیجہ ہے، آخرکار جو انجام ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے لیے رکھا ہے۔ فرعون نے اپنے سارے کر و فر کے ساتھ یہ کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست سے دوچار کر دیا جائے، لیکن فرعون ناکام رہا۔
جادوگر آئے اور وہ بھی ناکام رہے، اور جادوگروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب کلام دیکھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کے سامنے آئی، جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے انہوں نے دیکھے تو انہوں نے خود ہی ایمان قبول کر لیا۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وحی کی پیروی کرنے اور صبر کرنے کی مسلمانوں کو تلقین کی ہے، اور بتلایا ہے کہ صبر اور وحی کی پیروی، ان دو راستوں سے آپ کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ اگر اللہ کے دین پہ چل رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ نے صبر کا دامن تھاما ہوا ہے تو آپ یقینی طور پہ کامیاب ہونے جا رہے ہیں۔ اس میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حقیقت دہرائی ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو اس کائنات میں عبادت کا مستحق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نفع کوئی نقصان نہیں دے سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پکارا جانا چاہیے۔ توحید کی بار بار یاد دہانی اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اہم ترین معاملہ ہے، اور ہم اس سے سرسری نہیں گزر سکتے۔ ہم آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔